بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 6 اپریل بدھ کی شام آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے جی پروگرام کے پہلے اور بہترین خوبصورت سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی کہانی جو ہے نا، وہ میں آپ کو بہت مختصر کر کے سنانے جا رہا ہوں تاکہ صرف کام کی بات کی جائے، زیادہ مرچ مسالے والی نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انگلینڈ کا ایک بہت مشہور و معروف ہسپتال ہے، تو اس میں ظاہر ہے جو ایشیا سے لوگ جائیں گے ان کا بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور یہ جو اتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وہ پیسے پانی کی طرح بہانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شفا مل جائے۔ ان کو نہیں پتا، کیوں نہیں سمجھتے کہ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ وہ پیسوں سے اگر مل سکتی ہوتی، پیسوں سے صرف دوائیاں خریدی جا سکتی، شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ پیسوں سے ہم مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر یا سرجن تو ہائر کر سکتے ہیں، لیکن صحت و تندرستی نہیں خرید سکتے۔ جی اسی طرح کی کہانی ہے۔ لندن میں ایک بہت مہنگا ہسپتال تھا، ایشیائی باشندہ کوئی وہاں پہ گیا اپنا آپریشن کروانے کے لیے، میجر سرجری تھی، کوئی بڑا آپریشن، یعنی یوں کہہ لیں کہ بائی پاس، ہارٹ کا بائی پاس ہونے جا رہا تھا اس کا۔ یہ کافی کمپلیکیٹڈ سرجری ہوتی تھی، اب تو خیر کافی آسان ہو چکی۔ خیر وہاں پہ جا کر وہ ایک ہسپتال میں داخل ہوا، بہت بڑا خرچہ دیا، پیسے بھرے۔ اب جب اس کا آپریشن تھا نا شام کے وقت، تو یہ تقریباً عصر کے وقت ایک نرس آتی ہے اس کے کمرے میں، پرائیویٹ روم تھا، وہاں پہ ایک نرس تشریف لائی۔ وہ پہلے تو اس نے بیٹھ کے اس کے سرہانے پھولوں کا گلدستہ رکھا، پھر ادھر ادھر صفائی ڈسٹنگ کرنے لگ گئی، یعنی مریض کے اوپر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میں یہاں کی ملازم نرس ہوں۔ وہ کبھی برتنوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی، تو کبھی وہ ڈرپ کو چیک کر رہی تھی، اس کے کس کی سپیڈ کم کر دوں زیادہ کر دوں، اس طرح کی حرکتیں کی کہ مریض کو یقین ہو گیا کہ یہ نرس ہی ہے، اسی ہسپتال کا ایک سٹاف ممبر ہے۔ اس نے پوچھا، نرس نے کام کرتے کرتے ڈسٹنگ کرتے کرتے سوال کیا مریض سے کہ آپ کون سے ملک سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے بتایا، جی میں ایشیا کے فلاں ملک سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر تو آپ نے بڑا خرچہ کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی، خرچے کی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے شفا ملنی چاہیے۔ نرس نے کہا بات یہ ہے کہ شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے، اور سرجن جو ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی، اور آپ کس سرجن سے سرجری کروانے جا رہے ہیں؟ آپ کا آپریشن کون سا ڈاکٹر کرنے جا رہا ہے؟ مریض نے بتایا، جی ڈاکٹر جان۔ اب نرس نے بڑا ورطہ حیرت میں پڑ گئی، ایکٹنگ کرتے ہوئے، اداکاری کرتے ہوئے کہتی ہے، ڈاکٹر جان نے آپ کو ٹائم کیسے دے دیا ہے؟ وہ تو پوری دنیا کا معروف و مصروف سرجن ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپریٹر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جراح ہے، جراحی کا کام کرتا ہے، کاٹ چھانٹ کا، اسے کہتے ہیں سرجن۔ اس نے آپ کو کیسے ٹائم دے دیا ہے؟ وہ تو پوری دنیا میں آپریشن کرنے جاتا ہے، اور دنیا کا مصروف ترین اور مہنگا ترین سرجن ہے وہ تو آسانی سے تھوڑے وقت میں کسی کے ہاتھ آنے والی چیز ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے اسے انگیج کر لیا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ جو بھی آپریشن کرتا ہے نا ڈاکٹر جان، وہ 100% کامیاب ہوئے ہیں آج تک، ایک آپریشن بھی اس کا فیل نہیں ہوا، یہ ریکارڈ ہے اس بندے کا۔ اور یو آر لکی اینف کہ تمہیں آپریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر جان کی سروسز مل گئی ہیں۔ یہ بات چیت تھی تقریباً 10 منٹ کی، جو مریض اور نرس کے درمیان ہوتی رہی۔ شام کو آپریشن ہوا تو ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے 3 دن کے بعد ہوش میں آنا چاہیے تھا، وہ 1 دن کے بعد ہوش میں آ گیا مریض، آپریشن کے بعد۔
خیر اس نے دیکھا تو وہ نرس اس کے پاس کھڑی تھی. اس نے نرس سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ڈاکٹر کے بارے میں بتایا تو مجھے اتنی تسلی ہو گئی کہ مجھے بالکل فیل بھی نہیں ہوا کہ میرا آپریشن کب ہوا ہے اور میں ٹھیک کیسے ہو گیا. اس سٹاف ممبر نے کہا بات یہ ہے سر کہ میں سٹاف نرس نہیں ہوں، میں ایک اسپیشلسٹ سائیکالوجسٹ ہوں، ماہر نفسیات ہوں. میرا کام وہی تھا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ کو ایک زندہ رہنے کی، آپ کو اندر ایک آس کی، امید کی کرن پیدا کرنے کے لیے میں نے آپ سے نیگوسیشن کی تھی. وہ گفت و شنید کا مطلب یہ تھا کہ انسان جب اپنی مایوس ہو جاتا ہے اپنی بیماری سے اور اپنی زندگی اور موت سے، اچانک اس کا دل و دماغ صاف ہو جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں 50-50 ہے، پتہ نہیں میں بچوں کہ نہ بچوں، تو وہ ہمت ہار جاتا ہے. بہت ضروری ہے کہ آپریشن سے پہلے مریض کو ایسی روشنی کی، پازیٹیوٹی کی کرن دکھائی جائے، لائٹ دکھائی جائے کہ وہ نیگیٹیوٹی کا سوچے بھی نہ، یعنی وہ یہ خیال تک بھی نہ کرے کہ میں جس ڈاکٹر سے علاج کروانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ میں مر بھی جاؤں. حالانکہ زندگی اور موت تو پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، مگر انسانی نفسیات کا یہ عالم دیکھ لیں جس کے اوپر وہ ڈاکٹر صاحبہ سائیکالوجسٹ عمل کر رہی تھی. اس نے کہا میری ڈیوٹی یہی ہے، میں بہت سے اسپتالوں میں روزانہ وزٹ کرتی ہوں اور جن لوگوں کی سرجری ہونی ہوتی ہے ان کے ساتھ یہی کہانی دہراتی ہوں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اب مریض بیچارہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو بہت ڈرا ہوا تھا بہت مایوس ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، پتہ نہیں صبح تک میں زندہ بھی ہوں گا کہ نہیں. لیکن اس بندی نے کیا احسن طریقے سے ڈاکٹر کی ایک ایسی تصویر میرے سامنے پوسچر کر دی، ایسی تصویر ڈرا کر دی کہ مجھے 110% یقین ہو گیا کہ میرا آپریشن تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا، میری زندگی بھی بچے گی اور انشاءاللہ بچے گی. تو جب انسان مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے نا، پھر واپسی کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مصیبت میں یا مشکل کے دنوں میں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو پازیٹیوٹی کی اینگل سے دکھائیں، ان کو نیگیٹو نہ ہونے دیں، نیگیٹو مائنڈڈ نہ ہونے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جینے کی ایک نئی امید پیدا ہو جائے گی، اور جو دوائیاں عام سی بھی ہوں گی اس کے لیے خاص دوائیوں جیسا اثر کریں گی. کہ یہ جو مینٹل سٹیٹس ہوتا ہے نا، برین کا ایک لیول، یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے بیمار کی صحت و تندرستی کے حوالے سے. اس کو مینٹین کرنا یہ واقعی ماہر نفسیات کا کام، سائیکالوجسٹ کا کام ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کو سمجھتا ہے جو یہ کام جانتا ہو، اس کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہے. اور آج ہم نے یہ کہانی شیئر کر کے آپس میں خود بھی پتہ کر لیا ہے کہ انسانی نفسیات کی، انسان کی زندگی کے ساتھ کتنی بڑی اٹیچمنٹ ہے، کتنی زیادہ انسیت ہے، کتنی زیادہ جڑی ہوئی ہے انسان اور امید، انسان اور نا امیدی. ایک معمولی سے بندے کو بھی کہیں سے کہتے ہیں، کہیں کوئی انگلینڈ ہی کے کسی شہر کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے سائیکالوجسٹوں نے تجربہ کرنے کے لیے ایک سوئے ہوئے بندے کے اوپر، جو ایک حوالات میں بند تھا لاک اپ میں، وہ صبح جب اٹھا تو اس کے پاؤں کے اوپر انہوں نے سوئی کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے زخم کر دیے، سوراخ کر دیے. وہ صبح اٹھ کے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا، یہاں کیا ہوا ہے.
تو وہ وہاں کے ملازمین نے بتایا اوئے ہوئے یہ تو تمہیں سانپ نے ڈس لیا ہے، یہاں تھانے میں ایک سانپ رہتا ہے جس کو وہ ڈس لیتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے، وہ 24 گھنٹے بھی زندہ نہیں رہتا۔ پھر کیا تھا، would you believe it کہ within 24 hours اس کی ڈیتھ ہو گئی، واقعی اس بندے کی، حالانکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نیڈل کے نشانات اس کے پاؤں پہ لگائے تھے، لیکن جب اسے یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں زہریلے ترین سانپ نے ڈس لیا ہے اور اب تمہاری زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو وہ واقعی زہر اس کے اندر کریٹ ہو گیا، پروڈیوس ہو گیا اور وہ مر بھی گیا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حوصلہ شکنی اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا انسانی زندگی میں، یہ اس کی اہمیت دواؤں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، میڈیسنز سے بھی اس کی امپورٹنس کہیں زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کا بیماری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں یا مایوسی کی حالت میں اس کا ہاتھ پکڑیں، دستگیری کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور آپ کو اس کا نتیجہ اللہ کے سبحانہ و تعالی آپ کا بھلا کرے گا۔ کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ آپ نے یہ ضرب المثل سنی ہوئی ہوئے گی، آج میں نے آپ کو دوبارہ سنا دی ہے۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، بہت مختصر کر کے، بہت ہی مختصر کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتا دوں، کہانی سنا دوں۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ تھوڑی کہانی پورے کانٹیکسٹ میں سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیا کریں، میں پھر اسے شارٹ نہ کیا کروں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات اس کہانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو میں ڈیٹیچ کر دیتا ہوں، ہٹا دیتا ہوں، تاکہ یہ چند منٹوں کی ویڈیو بنے، پروگرام بنے، اور وہ آپ شوق سے اور آسانی سے دیکھا کریں اور انجوائے کیا کریں۔ صرف یہ مقصد ہوتا ہے، ورنہ جہاں میں 15 منٹ بیٹھ سکتا ہوں وہاں میں 25 منٹ بھی بیٹھ سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے آپ کی بوریت کا، آپ کی نازک طبع کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ طبع نازک پہ ناگوار نہ گزرے تو کم۔ جی تو آج کا پروگرام کا دوسرا اور اگلا سیگمنٹ، آج کا سوال۔ اچھا کوئی بتائے گا میں نے پچھلے پروگرام میں کون سا سوال پوچھا تھا؟ جی بتائیں گے؟ نو نو نو، پچھلے پروگرام میں سوال پوچھنا ہی بھول گیا تھا۔ سو آج کون سے سوال کا جواب دوں؟ جب سوال ہی کوئی نہیں تھا تو جواب کیسا؟ تو مجھے کم از کم آپ یہ بتا دیا کریں فون کر کے کہ آپ نے آج سوال نہیں پوچھا تو پوچھ لیں، میں اسی وقت ریکارڈنگ کر کے آپ کو سوال پوچھ لوں گا۔ خیر، آج کا سوال نوٹ فرما لیں، یہ فرمائیں کہ پاکستان کا، وطن عزیز کا، مادر وطن پر سب سے بڑا جو صحرا ہے اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان کے سب سے بڑے صحرا کا نام آپ نے مجھے بتانا۔ جی یہ تھا آج کا سوال۔ تو آخر میں پروگرام کا تیسرا اور آخری مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔ آج کا شعر بڑا مزیدار ہے، بہترین انتخاب ہے۔ یہ تو آپ بتائیں گے اچھا ہے یا نہیں۔ شعر اس طرح سے ہے، میں نے دیکھے ہیں کئی سال نئے آتے ہوئے، میں نے دیکھے ہیں کئی سال نئے آتے ہوئے، میں نے پھینکے ہیں کئی خواب پرانے کر کے۔ جی یہ تھا آج کا شعر۔ اسی کے ساتھ پروگرام کی تکمیل ہوتی ہے، تینوں سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ سونا آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق ضرور دے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کی چادر ہمیشہ سے تانے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ پاکستان
जिंदा